بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طلاب کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ فرائض الاصول رسائل حصہ سوم، سبق نمبر 24، مستصحب کے اعتبار سے استصحاب کی دوسری تقسیم حصہ بے۔ جیسا کہ اس سے پہلے سبق میں بیان کیا گیا کہ استصحاب کی دوسری تقسیم میں مستصحب کے اعتبار سے دو اقسام بنتے ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ مستصحب حکم شرعی ہے، دوسرا قسم جس میں مستصحب حکم شرعی کا موضوع ہے۔ تو اس سلسلے کی گفتگو کا آج دوسرا حصہ پیش خدمت ہے۔ حکم شرعی کے دو اصطلاحات کی روشنی میں استصحاب معتبر ہونے کے بارے میں علماء اخباریین کا نظریہ۔ پہلے سبق میں حکم شرعی کے دو اصطلاحات کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ تو حکم شرعی کا پہلا اصطلاح، حکم شرعی سے مراد حکم شرعی کلی ہے۔ تو اسی اصطلاح کے مطابق علماء اخباریین نے گفتگو کو آگے بڑھایا ہے۔ حکم شرعی کے پہلے اصطلاح کے مطابق اخباریین نے گفتگو کی ہے۔ انہوں نے استصحاب کو حکم شرعی کلی میں معتبر نہیں مانا ہے، لیکن موضوعات اور احکام جزئیہ میں معتبر جانا ہے۔ یہاں پر صاحب کتاب نے علماء اخباریین میں سے دو شخصیات کے اقوال کو نقل کیا ہے۔ اب علماء اخباریین میں سے جناب محدث استر آبادی اور جناب حر عاملی، ان دونوں کے اقوال کو صاحب کتاب نے ذکر کیا، اور انہوں نے استصحاب کو احکام کلی میں حجت نہیں مانا ہے، کیونکہ ان کے نظر میں استصحاب کے بارے میں جو احادیث ہے وہ احکام کلی کو شامل نہیں کرنے والے ہیں، اور موضوعات اور احکام جزئیہ میں اخباریین نے استصحاب کو معتبر جانا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ شبہ حکمیہ میں احتیاط کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس سلسلے میں برات اور استصحاب کو حجت نہیں مانتے ہیں، اور احکام جزئی اور موضوعات میں استصحاب کو معتبر جانا ہے۔ تو علماء اخباریین کے نظریے کے مطابق استصحاب احکام کلی میں جاری نہیں ہونے والا ہے، اور احکام جزئی اور موضوعات میں استصحاب جاری ہونے والا ہے، اور ان کے مد نظر حکم شرعی کا پہلا اصطلاح ہے، پہلا اصطلاح ان کے مد نظر ہے، اسی کے مطابق انہوں نے گفتگو کی ہے۔ حکم شرعی کے دو اصطلاحات کی روشنی میں استصحاب معتبر ہونے کے بارے میں علماء اصولیین کا نظریہ۔ علماء اخباریین کا نظریہ پہلے بیان کیا، اب علماء اصولیین کیا فرماتے ہیں۔ تو علماء اصولیین نے دوسرے اصطلاح کے مطابق گفتگو کی ہے۔ احکام شرعی کا دوسرا اصطلاح احکام شرعی بمعنی عام لیا تھا، احکام شرعی جزئی اور کلی دونوں شامل ہے۔ تو بعض اصولیین نے احکام شرعی کے دوسرے اصطلاح کے مطابق گفتگو کی ہے۔ صاحب کتاب جناب شیخ نے علماء اصولیین میں سے ایک شخصیت جناب خوانصاری کے قول کو نقل کیا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب مشارق الشموس میں پتھروں کے ذریعے سے استنجا کرنے کے باب میں کہا ہے کہ استصحاب میں اخذ ہونے والے حکم کے مطابق اس کے دو اقسام بنتے ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جس میں مستصحب حکم شرعی ہے، دوسرا قسم وہ ہے جس میں مستصحب حکم شرعی نہیں ہے۔ پھر حکم شرعی کے لیے احکام جزئی کی مثالیں دی ہے۔ حکم شرعی کے لیے جناب خوانصاری نے خاص کپڑے کے نجس ہونا یا خاص لباس کے پاک ہونے کے بارے میں مثال دی ہے، تو یہ احکام جزئی ہے۔
اس کے بعد خوانصاری نے کہا ہے کہ بعض علماء مذکورت دونوں اقسام میں استصحاب کو حجت مانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جناب خوانصاری نے اس سلسلے میں 3 اقوال نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ بعض علماء مذکورت دونوں اقسام میں استصحاب کو حجت مانتے ہیں، یعنی احکام جزئی اور موضوعات، ان دونوں میں استصحاب کو حجت مانتے ہیں، اور بعض نے فقط پہلے قسم میں حجت اور بعض فقط پہلے قسم میں حجت مانتے ہیں۔ خوانصاری نے حکم شرعی کلی کی مثال نہ دینے سے صاحب کتاب نے نتیجہ نکالا ہے کہ جناب خوانصاری نے حکم شرعی کلی میں استصحاب کی حجیت کو یقینی طور پر لیا ہے۔ اب جناب خوانصاری نے اپنے کتاب مشارق الشموس میں حکم شرعی کے جزئی کے لیے مثال دی ہے، حکم شرعی کلی کی مثال نہیں دی ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ حکم شرعی کلی میں استصحاب حجت ماننا یقینی ہے۔ جناب خوانصاری کی نظر میں حکم شرعی کلی میں استصحاب مسلم طور پر یقینی طور پر حجت ہے، اور باقی حکم شرعی جزئی اور موضوعات کے سلسلے میں خوانصاری نے مختلف اقوال کو نقل کیا ہے۔ تو اس گفتگو کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ علماء اصولین میں سے بعض علماء کا نظریہ یہ ہے کہ احکام شرعی کلی میں استصحاب معتبر ہے اور احکام جزئی میں بھی معتبر ہے، لیکن موضوعات میں معتبر نہیں ہے۔ حکم شرعی کے پہلے اصطلاح کے مطابق محقق قمی کے نقل کردہ 2 تفصیلی اقوال پر اشکال۔ تو اب تک جو تفصیلات ہم نے بیان کیا، یہ ساری تفصیلات اس اشکال اور مناقشے کو سمجھنا ہے جو جناب شیخ نے محقق قمی کے نقل کردہ 2 تفصیلی اقوال پر لاگو کرنا تھا۔ تو حکم شرعی کے 2 اصطلاح ہم نے مد نظر رکھا ہے۔ ان میں سے پہلے اصطلاح کے مطابق محقق قمی نے پہلے 2 تفصیلی اقوال جو ایک دوسرے کے مد مقابل قرار دیا تھا، ایک دوسرے کے لیے متعاکس بنایا تھا، اس پر جناب شیخ نے اشکال بیان کیا۔ اس کی وضاحت ابھی ہم کریں گے۔ جناب محقق قمی نے 2 تفصیلی اقوال کو ایک دوسرے کے مد مقابل قرار دیا ہے۔ اس میں موجود اشکال کی وضاحت کرتے ہوئے جناب شیخ فرماتے ہیں کہ اگر ہم حکم شرعی کے پہلے اصطلاح کے مطابق اقوال کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک طرف اخباریین ہے جو کہتے ہیں کہ احکام شرعی کلی میں استصحاب جاری نہیں ہوتا ہے اور احکام جزئی اور موضوعات میں استصحاب جاری ہوتا ہے، لیکن اس تفصیل کے نقطۂ مقابل کوئی قول نظر نہیں آتا ہے۔ اس کا مد مقابل قول اگر ہے تو اس طرح ہونا چاہیے کہ احکام کلی میں استصحاب جاری ہوتا ہے لیکن احکام جزئی اور موضوعات میں استصحاب جاری نہیں ہوتا ہے، حالانکہ علماء میں سے کوئی بھی اس طرح نہیں کہتے ہیں۔ تو جناب شیخ فرما رہے کہ محقق قمی نے 2 اقوال تفصیلی والے نقل کیا، ان میں سے ایک دوسرے کے لیے متعاکس اور مد مقابل قرار دیا۔ تو جناب شیخ کا کہنا ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس 2 تفصیلی اقوال ایسے نہیں ہیں جو بالکل ایک دوسرے کا مد مقابل ہو، کیونکہ اگر ہم حکم شرعی کے پہلے اصطلاح کو مد نظر رکھیں گے تو ایک قول اخبارین کا ہے جو تفصیلی قول ہے کہ اخبارین کہتے ہیں کہ احکام شرعی کلی میں استصحاب جاری نہیں ہوتا اور احکام جزئی اور موضوعات میں استصحاب جاری ہوتا ہے۔ اس قول کا بالکل برعکس قول ہمارے پاس نہیں ہے تاکہ اس کا متعاکس یا مد مقابل قرار پائے۔ اگر اس قول کو بالکل برعکس کرتے ہیں تو یہ ہوگا کہ احکام کلی میں استصحاب جاری ہوتا ہے اور احکام جزئی اور موضوعات میں استصحاب جاری نہیں ہوتا، یہ ہونا چاہیے، حالانکہ اس طرح کہنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو 2 تفصیلی اقوال ایک دوسرے کے مد مقابل نہیں ہے۔
وعلى الاطلاق الاول جرى الاخباریون، جناب شیخ فرماتے ہیں پہلے اصطلاح کے مطابق اخبارین چلے ہیں۔ اخبارین نے حکم شرعی کے پہلے اصطلاح کے مطابق گفتگو کی ہے۔ پہلا اصطلاح اطلاق اول سے مراد حکم شرعی سے مراد حکم شرعی کلی مراد لیتے ہیں، حیث انکروا اعتبار الاستصحاب فی نفس احکام اللہ تعالی، جہاں پہ اخبارین نے خود احکام الہی میں احکام اللہ تعالی میں استصحاب کے معتبر ہونے کا انکار کیا ہے۔ وجعلہ الاسترآبادی من اغلاط من تأخر عن المفید، اور جناب استرآبادی نے محدث استرآبادی نے استصحاب کو احکام اللہ میں حجت ماننا شیخ مفید کے بعد والے علماء کے غلطیوں میں سے قرار دیا ہے، یعنی شیخ مفید کے بعد جن علماء نے احکام اللہ میں استصحاب جاری کیا وہ ان کی غلطی ہے۔ مع اعترافہ باعتبار الاستصحاب فی مثل طہارت الثوب و نجاستہ، ساتھ اس کے کی استرآبادی استصحاب کے معتبر ہونے کا اقرار کرتا ہے فی مثل طہارت الثوب و نجاستہ، ایک خاص کپڑے کے پاک ہونے کے بارے میں اس کے نجس ہونے کے بارے میں استصحاب کو معتبر مانتے ہیں، تو یہ حکم شرعی جزئی کی مثالیں ہیں۔ وغیرہما، اور اس کے علاوہ موضوعات خاصہ کے ساتھ مربوط احکام میں استصحاب کو معتبر مانا ہے۔ مما شک فیہ من الاحکام الجزئیہ، ان موارد اور موضوعات میں جس میں احکام جزئیہ میں شک کیا جاتا ہے، لأجل الاشتباہ فی الامور الخارجیہ، تو احکام جزئی میں شک ہونا امور خارجیہ میں اشتباہ ہونے کی وجہ سے ہے، یعنی شبہ موضوعیہ میں ہے۔ اگر کسی خاص موضوع کے بارے میں اشتباہ ہو گیا، اس کے نتیجے میں اس کے حکم کے بارے میں اشتباہ ہو گیا، تو اس میں اخباریین جناب محدث استرآبادی اخباریین میں سے ایک شخصیت ہے، انہوں نے اس مورد میں استصحاب کو معتبر مانا ہے۔ وصرح المحدث الحر العاملی، اور جناب محدث حر عاملی اخباریین میں سے دوسری شخصیت ہے جنہوں نے وضاحت کی ہے بأن اخبار الاستصحاب لا تدل على اعتباره في نفس الاحکام الشرعی، کہ جناب حر عاملی نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ بے شک استصحاب کی جو روایات اور احادیث ہے وہ خود حکم شرعی میں استصحاب معتبر ہونے پر دلالت نہیں کرتا، وَإِنَّمَا تَدُلُّ عَلَى اعتبارہ فی موضوعاتہ ومتعلقاتہ، اور بے شک وہ اخبار و روایات موضوعات اور متعلقات احکام میں معتبر ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ والأصل فی ذلک عندہم، اور اصل اور بنیاد فی ذالک یعنی استصحاب احکام میں معتبر نہ ہونے کے سلسلے میں عندہم یعنی عند الاخباریین، اخبارین کے نزدیک احکام اللہ تعالی میں احکام کلی میں استصحاب معتبر ہونے میں بنیاد اور اصل یہ ہے کہ ان الشبہۃ فی الحکم الکلی لا مرجع فیہا الا الاحتیاط، بے شک حکم کلی میں جب شبہ و شک ہو، شبہ حکمیہ ہو، تو شبہ حکمیہ میں احتیاط کے علاوہ کوئی مرجع نہیں ہے، محل رجوع نہیں ہے، فقط احتیاط کرتے ہیں۔ دون البراءۃ او الاستصحاب، براءت یا استصحاب جاری نہیں کرتے ہیں، تو اخبارین کے نظریے میں شبہ حکمیہ میں احتیاط کرنا چاہیے، براءت اور استصحاب جاری نہیں کر سکتے ہیں، اسی لیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ احکام کلی میں جب شک ہو جائے تو استصحاب جاری نہیں ہوگا۔ فإنهما عندهم مختصان بالشبهة في الموضوع، بے شک یہ دونوں یعنی براءت اور استصحاب اخبارین کی نظر میں شبہ موضوعیہ کے ساتھ خاص ہے، بس شبہ موضوعیہ میں براءت جاری کر سکتے ہیں یا استصحاب جاری کر سکتے ہیں۔ وعلى الاطلاق الثانی جرى بعض آخر، اور حکم شرعی کے دوسرے اصطلاح کے مطابق کچھ اور علماء چلے ہیں، کچھ دوسرے علماء اس کے مطابق چلے ہیں۔ دوسرے علماء سے مراد بعض اصولیین ہے، ان میں سے سر فہرست جن کا نام لیا ہے جناب محقق خانساری ہے۔
قال المحقق الخانساری فی مسئلۃ الاستنجاء بالاحجار، جناب محقق خانساری نے پتھروں کے ذریعے سے استنجا کرنے کے مسئلے میں بیان کیا. انہوں نے کہا وَيَنْقَسِمُ الْاسْتِذْهَابُ إِلَىٰ قِسْمَيْنِ، استصحاب دو اقسام کی طرف تقسیم ہوتی ہے. باعتبار الحکم المأخوذ فیہ الی شرعی وغیرہ، یعنی اس حکم کے اعتبار سے استصحاب دو اقسام کی طرف تقسیم ہوتی ہے جو حکم استصحاب میں لیا جاتا ہے، یعنی استصحاب میں جو چیز اخذ کیا جاتا ہے یعنی ماخوذ ہے، مستصحب قرار دیا جاتا ہے، اس لحاظ سے استصحاب تقسیم ہوتا ہے الی شرعی وغیرہ، حکم شرعی اور غیر حکم شرعی کی طرف. غیر حکم شرعی سے مراد حکم شرعی کا موضوع مراد ہے. وَمَثَّلَ لِلْأَوَّلِ بِنَجَاسَةِ الثَّوْبِ أَوِ الْبَدَنِ، اور جناب محقق خانساری نے پہلے کے لیے یعنی حکم شرعی کے لیے مثال دیا ہے کپڑے کا نجس ہونا یا بدن کا نجس ہونا. تو یہ خاص کپڑے کا نجس ہونا اور بدن کا نجس ہونا یہ حکم شرعی جزئی کے لیے مثال دیا. وَلِلثَّانِي بِرُطُوبَتِهِ، یعنی وَمَثَّلَ لِلثَّانِي دوسرے کے لیے مثال دیا، غیر حکم شرعی کے لیے مثال دیا رطوبت ثوب یا رطوبت بدن کے ذریعے سے. تو رطوبت ثوب حکم شرعی کا موضوع ہے. ثم قال، پھر جناب خانساری نے کہا ذهب بعضهم الى حجته بقسميه، جناب محقق خانساری کہہ رہا ہے کہ بعض علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ استصحاب دونوں قسموں کے ساتھ حجت ہے، یعنی حکم شرعی جزئی میں بھی حجت ہے اور موضوعات میں بھی حجت ہے. وبعضهم الى حجیت القسم الاول فقط، اور بعض علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ استصحاب فقط پہلے قسم میں حجت ہے، یعنی صرف حکم جزئی میں حجت ہے. انتہا، یہاں تک محقق خانساری کی عبارت مکمل ہو گئی. تو محقق خانساری نے استصحاب کے لیے فقط حکم شرعی جزئی کی مثال دیا اور حکم شرعی کے موضوع کی مثال دی، اور حکم شرعی کلی کی مثال نہیں دیا. اس سے جناب شیخ نے نتیجہ یہ نکالا ہے کہ محقق خانساری کے نظر میں حکم شرعی کلی میں استصحاب جاری ہونا یقینی ہے، اس لیے انہوں نے اس کی مثال نہیں دی. اذا عرفت ما ذکرناہ، پھر جناب شیخ فرماتے ہیں جب آپ نے جان لیا جو آپ کچھ ہم نے بتا دیا، ہم نے جو وضاحت دی ہے، جب وہ جان لیا تو ظاہر یہ بات ظاہر ہوتا ہے ان عد القول بالتفصیل بین الاحکام الشرعیہ والامور الخارجیہ قولین متعاکسین، بے شک تفصیل والا قول احکام شرعیہ اور امور خارجیہ کے درمیان تفصیل والے قول کو دو قول متعاکسین شمار کرنا لیس علی ما ینبغی، یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ جناب محقق قومی نے دو قول برعکس قرار دیا تھا، دونوں قول ایک دوسرے کے مد مقابل قرار دیا تھا کہ بعض علماء امور شرعیہ میں احکام شرعیہ میں استصحاب کو حجت مانتے ہیں اور موضوعات خارجیہ میں نہیں مانتے ہیں، اور اس کا برعکس قول بھی نقل کیا کہ بعض علماء امور خارجیہ میں استصحاب کو حجت مانتے ہیں، احکام شرعیہ میں نہیں مانتے ہیں. تو ان دونوں اقوال کو ایک دوسرے کا متعاکس اور مد مقابل قرار دینا لیس ما ینبغی، یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں اقوال ایک دوسرے کے مقابل نہیں ہے. ان کان هو الحکم الکلی الذی انکرہ الاخباریون فلیس هنا من یقول باعتبار الاستصحاب فیہ ونفیہ فی غیرہ. پھر جناب شیخ فرما رہے کہ اگر حکم سے مراد انکان سے مراد انکان الحکم حکم شرعی سے مراد پہلا اصطلاح ہو، والحکم الکلی حکم کلی ہو الذی انکرہ الاخباریون جس کے اندر استصحاب ہونا اخبارین نہیں مانتے ہیں، تو فلیس ہنا من یقول باعتبار الاستصحاب فیہ، تو اس کے مقابل میں کوئی ایسا قول نہیں ہے جس میں حکم کلی میں استصحاب کو حجت مانتا ہو ونفیہ فی غیرہ، اور غیر حکم شرعی کلی میں استصحاب کی نفی کرتا ہو، ایسا کوئی قول نظر نہیں آتا. فإنما حکاہ المحقق الخانساری، بے شک جس قول کو محقق خانساری نے حکایت کیا ہے، واستظہرہ السبزواری،
اور جناب سبزواری نے استظہار کیا، اس کو ظاہر قرار دیا ہوا اعتبار ہو بالحکم شرعی بالاطلاق الثانی، بے شک استصحاب حکم شرعی اصطلاح دوم کے مطابق معتبر ہونا ہے، الذی ہوا اعم من الاول، وہ اصطلاح دوم دوسرا اصطلاح پہلے اصطلاح سے عام ہے، جس میں حکم شرعی جزئی اور حکم شرعی کلی دونوں شامل ہے۔ تو حکم شرعی کلی میں فقط استصحاب کو معتبر نہیں مانتے، بلکہ وہ لوگ حکم شرعی کلی اور جزئی میں دونوں میں معتبر مانتے ہیں۔ تو پہلے قول کے مد مقابل والا قول ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے محقق قمی نے جو کچھ کہا ہے وہ درست نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔